اولیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلیفۃ الرسول امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یوم وصال کے سلسلے کا دوسرا سیمینار سنیے۔ سیمینار کے مقرر ہیں مولانا محمد میاں صدیقی اور مہمان خصوصی ڈاکٹر ایس ایم زمان۔ میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر رحیم بخش شاہین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے والوں کی خدمت میں ڈاکٹر رحیم بخش شاہین سلام عرض کرتا ہے۔ خلیفۃ الرسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص، یار غار، ہمراز و دمساز تھے۔ دولت ایمان سے مالا مال ہونے کے بعد اشاعت دین اور غلبہ اسلام کی جد و جہد کے ہر نازک مرحلے پر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ کی عظیم الشان خدمات اور بے مثال فضائل و کمالات کی بنا پر ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں آپ کو مسلمانوں کی امامت کا اعزاز بخشا، اور حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت مسلمہ نے آپ ہی کو خلیفہ رسول کے منصب کے لیے منتخب کیا۔ آپ کے فیضان کو عام کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان نے سیمیناروں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج اس سلسلے کا دوسرا سیمینار پیش کیا جا رہا ہے۔ موضوع ہے اولیات ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس موضوع پر مقالہ پیش کر رہے ہیں جناب محمد میاں صدیقی، ریسرچ فیلو، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، اور سیمینار کی صدارت کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر شیر محمد زمان، رکن قومی کمیشن برائے خواندگی و تعلیم عامہ۔ اب میں فاضل مقرر جناب محمد میاں صدیقی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اولیات ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زیر عنوان اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس جناب ڈاکٹر ایس ایم زمان صاحب، معزز حاضرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تاریخ میں متعدد ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں دو ناموں کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی، ابو بکر اور صدیق۔ عتیق اور عبداللہ بھی آپ کے نام ہیں۔ دور جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ خلیفہ رسول کا مبارک خطاب خلفائے راشدین میں آپ کے سوا اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا، باقی خلفاء امیر المومنین کہلائے۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آپ کی سبقت اور اولیت کا آغاز اسی وقت سے ہوتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے نوازا گیا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی طرف بلایا اس کے دل میں کچھ نہ کچھ شک اور تردد ضرور پیدا ہوا، مگر ابو بکر کے سامنے جب میں نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے ایک لہجہ بھی تردد اور توقف نہیں کیا، فوراً حق کی دعوت کو قبول کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے والوں میں بھی سب سے اولیت حاصل کی۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جو مالی دشواریاں اور ضرورتیں تھیں ان کے حل میں پہل کرنے والے بھی ابو بکر صدیق تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کی ابتدا کی اور حضرت ابو بکر اسلام لائے، اس وقت ان کے پاس سامان تجارت کے علاوہ 40,000 درہم نقد تھے۔ وہ سب کے سب انہوں نے حضور اقدس کی خدمت میں لا کر پیش کر دیے تاکہ اشاعت اسلام کے کام میں کوئی مالی دشواری پیش نہ آئے۔ مجمع عام میں دعوت اسلام کے حوالے سے سب سے پہلا واعظ کہنے والے اور سب سے پہلے خطاب کرنے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ نماز فرض ہونے کے بعد تمام صحابہ میں جس شخص کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور معیت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ زید بن ارقم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ابو بکر ہیں۔ معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ نے اللہ کی قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں وہاں دیکھیں تو جبریل امین سے فرمایا، میں جو کچھ آسمانوں میں دیکھ کر جا رہا ہوں یہ سب کچھ جب اپنی قوم سے بیان کروں گا تو وہ اس کی تصدیق نہیں کرے گی۔ جبریل امین نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے ان واقعات کی تصدیق ابو بکر کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب صبح اٹھ کر حضور اکرم نے تمام واقعات کا ذکر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی، نہ آپ سے کوئی دلیل مانگی نہ کوئی وجہ پوچھی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلی مسجد بنانے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ مکی زندگی میں آپ نے اپنے گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی۔ یہ پہلی مسجد تھی جو اسلام میں تعمیر ہوئی۔ اسی میں آپ نماز پڑھتے اور صبح کے وقت تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں امامت نماز کی سعادت حاصل کرنے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ صرف سبقت اور اولیت نہیں بلکہ انفرادیت بھی ہے۔ مشہور روایات کی بنا پر حضور علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازوں کی امامت کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ان کے خلیفہ اول بننے کی سعادت بھی آپ ہی کا حصہ بنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام میں جو پہلا فتنہ نمودار ہوا، جسے فتنہ ارتداد سے تعبیر کیا گیا، اس کی سرکوبی اور بیخ کنی کی سعادت بھی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوئی۔ حضور اکرم کے بعد کافروں اور مشرکوں سے سب سے پہلی جنگ لڑنے اور جہاد کرنے کی سعادت بھی آپ ہی کو ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر تمام صحابہ سے مالی امداد کی اپیل کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت کافی مال اور ساز و سامان تھا، میں اس میں سے آدھا لے آیا اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید آج میں ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں، لیکن میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق اپنا سارا مال اور سامان اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اٹھا لائے ہیں۔ اور جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو کہنے لگے، اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جواب سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ میں کسی بھی مرحلے پر ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر ہر ایک سے آگے نکل جانے والے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب بھی ہم نے بھلائی کے کسی کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کی تو ابو بکر سب کو پیچھے چھوڑ گئے۔ میں اپنی اس مختصر گفتگو اور تحریر کو اس حقیقت کے اظہار پر ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو نیکی اور بھلائی کے ہر کام میں پہل کی، لیکن جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے باقی ساتھیوں اور خلفاء میں بھی انہوں نے اس بات میں پہل کی کہ وہ دوسروں سے پہلے اپنے رفیق اور ہادی و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملیں اور ان کے پہلو میں آسودہ لحد ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اولیات ابو بکر رضی اللہ عنہ کے موضوع پر اظہار خیال کر رہے تھے جناب محمد میاں صدیقی۔ سیمینار کے شرکاء موضوع کے کسی نقطے یا گوشے کی مزید وضاحت کے لیے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ فاضل مقرر ان کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ میرا نام محمد اقبال ہے۔ مولانا صاحب، آپ کا مقالہ سنا تو ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ سن 10 ہجری میں حج فرض ہوا۔ جی، اس سال خود حضور علیہ السلام حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنے مقالے میں اس کا ذکر نہیں کیا، کیا یہ امامت حج میں ابوبکر صدیق کی اولیت نہ تھی؟ جی، آپ نے ٹھیک یہ ایک نقطہ اٹھایا اور سوال کیا۔ واقعی میں نے اپنی اس تحریر میں اس بات کا ذکر نہیں کیا، اور جیسے میں نے کیا کہ یہ ایک مختصر تحریر تھی، اس میں نے بعض اہم باتوں کا ذکر کیا، وہ بھی اجمال و اختصار کے ساتھ۔
اور اس میں بھی صورتحال یہی ہے جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ سن 10 ہجری میں حج فرض ہوا، اور اس میں سب سے پہلے اس وقت اتنا وقت نہیں تھا کہ حضور انور خود تشریف لے جا سکتے، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ کا امیر حج بنا کر بھیجا، اور پہلا حج فرض ادا کرنے کی سعادت بھی حضرت ابو بکر نے حاصل کی، اور مسلمانوں کا امیر حج ہونے کی سعادت بھی آپ نے اس سال حاصل کی، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرض ادا کیا وہ سن 11 ہجری میں، یعنی اس سے اگلے سال، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو حجۃ الوداع بھی وہی ہے اور پہلا حج بھی وہی ہے، آخری حج بھی وہی ہے۔ حضور نے فرض حج جو ہے وہ اپنی زندگی میں اور حیات طیبہ میں ایک ہی بار کیا، اور پہلا حج فرض جو تھا وہ مسلمانوں نے ابو بکر صدیق کی امامت و سیادت میں ادا کیا۔ میرا نام شبیر حسین ہے۔ جی مولانا صاحب، آپ کا مقالہ سننے کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں بھی آتا ہے۔ جی آپ نے اپنے مقالے میں اس بات کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کافروں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جی مگر اس کی وضاحت نہیں کی۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا جہاد کیا اور جنگ لڑی، وہ ان لوگوں کے خلاف آپ نے جہاد کیا کہ جنہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما تھے ہم ان کو زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن اب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو بھی شخص زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے ان لوگوں کے خلاف، ان کو مانعین زکوٰۃ سے بھی تعبیر کیا گیا اور مرتدین بھی کہا گیا کہ جو اسلام سے پھرنے والے تھے، بعض قبیلے اسلام سے پھر گئے تھے، تو ان لوگوں کے خلاف آپ نے جہاد کیا اور اس میں اللہ جل شانہ نے آپ کو کامیابی عطا کی۔ دوسرا جو اس کے بعد ایک بڑی جنگ اور بڑا جہاد ہوا اور جس سے عراق کی فتح کا دروازہ کھلا، اس کو جنگ ذات السلاسل کہتے ہیں۔ سلاسل جو ہے یہ سلسلے کی جمع ہے، بیڑی کو، زنجیر کو کہتے ہیں، اور یہ نام اس کا جنگ ذات السلاسل اس لیے رکھا گیا کہ جو فوجیں تھیں وہاں کافروں کی، انہوں نے اپنے پیروں میں زنجیریں باندھ لی تھیں جو آگے تھیں فوجیں، اور اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھاگنے نہ پائیں، پسپا نہ ہوں اور پیٹھ نہ پھیریں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تو یہ عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے یہ جنگ لڑی گئی، اور حضرت خالد بن ولید اس کے سپہ سالار تھے۔ مسلمانوں کی فوج 18,000 تھی، اور اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اس جنگ کے اندر، اور یہ بہت بڑی جنگ شمار کی گئی، اور اس سے عراق کی فتح کا دروازہ جو ہے وہ کھل گیا۔ یہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے، اور یہ محرم سن 12 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی۔ تو اس طرح میں نے عرض کیا کہ کافروں کے خلاف اور مرتدین کے خلاف بھی جہاد کرنے والے حضور انور کے بعد سب سے پہلے ابو بکر ہی تھے۔ سیمینار کے شرکاء کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے جناب محمد میاں صدیقی۔ اب میں اس سیمینار کے صدر جناب ڈاکٹر شیر محمد زمان، رکن قومی کمیشن برائے خواندگی و تعلیم عامہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صدارتی کلمات سے مستفید فرمائیں۔ بہت شکریہ شاہین صاحب۔ مولانا محمد میاں صدیقی اس نہایت اہم اور مبارک موضوع پر جتنی باتیں کہنے والے تھے بڑی خوبی کے ساتھ ارشاد فرما چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے عالمانہ خطاب کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی حیات کے تمام گوشے، بالخصوص جو حضرت ابوبکر کی اولیات سے متعلق ہیں، روشنی میں آ گئے ہیں، اور ان میں کوئی مفید اضافہ شاید ممکن نہیں۔ محض تبرک کی خاطر اور اس مبارک محفل میں شرکت کے لیے چند کلمات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت تاریخ عالم کی ممتاز ترین شخصیتوں میں شمار کی جا سکتی ہے، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی اصلاحی انقلابی تحریکیں پیدا ہوئیں ان کے سربراہ خواہ پیغمبران علیہ السلام تھے یا دیگر مصلح تھے، ان میں شاید ہی کسی کو یہ خوش قسمتی حاصل ہوئی ہو کہ انہیں ایک ایسا جانشین میسر آیا ہو جسے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تشبیہ دی جا سکے۔
شاید ہی کوئی ایسی اصلاحی تاریخ ہو جو اپنے مصلح اعظم کی وفات کے فوراً بعد اتنے شدید کرائسس کے سے دوچار ہوئی ہو جن سے اسلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد دوچار ہونا پڑا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ صورتحال یہ ہوئی کہ حضور کے آنکھ بند کرتے ہی فوری طور پر مدینہ کے اندر ایک ایسا مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر اسے سلجھا نہ لیا جاتا تو ویسے تو اللہ کی باتیں اللہ جانتا ہے اور اللہ کو جو چیز منظور ہوتی ہے وہ بہرحال ہو کر رہتی ہے، اسلام کو ایک قائم و دائم دین کی حیثیت سے قائم رہنا تھا، مگر دنیوی طور پر اور ایک تاریخ دان کی نظر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اسلامی تحریک کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ یہ تھا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کہ انصار مدینہ کے اندر اوس اور خزرج دونوں قبائل اس خیال سے جمع ہوئے، بالخصوص خزرج کے محلہ میں حضرت سعد بن عبادہ کی قیادت میں ان کا مجمع ہوا کہ حضور کے بعد امامت، سیادت انہی کا حق ہے اور انہیں ہی منتقل ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا خطرہ تھا کہ اگر یہ عملی شکل اختیار کر جاتا تو شاید سارے عرب میں اسلام کا تمکن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے، انہیں کی سیاسی بصیرت تھی کہ انہیں اس خطرے کا، جو بظاہر معمولی سی بات نظر آ رہی تھی اور اسے ملتوی کیا جا سکتا تھا، اور بعض لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین تک شاید اسے موقوف کیا جا سکتا تھا، مگر حضرت ابوبکر کی سیاسی بصیرت نے فوراً دیکھ لیا کہ یہ ایک ایسا خدشہ ہے، یہ ایک ایسا خطرہ ہے کہ اگر انصار نے سعد بن عبیدہ کے ہاتھوں پر خلافت کی بیعت کر لی تو اس کے بعد یہ مسئلہ نہایت گمبھیر ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ جیسا کہ معروف ہے، حضرت عبیدہ بن الجراح اور حضرت عمر بن الخطاب کی معیت میں وہیں پہنچے اور پہنچ کر نہایت مناسب طریقے سے گفتگو کے بعد اس کا سدباب کرنے کی تدبیر کی، اور اس گفتگو کے نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق کو اسی اجتماع میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین منتخب کر لیا گیا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے ایک ایسا لمحہ آیا کہ جب حضور کے انتقال فرماتے ہی حضرت عمر جیسے ذیل القدر صحابہ بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے سوچا کہ نہیں، یہ حضور تو، یعنی حضور کے بارے میں آپ کے ساتھیوں کے لیے یہ ایک ایسا گویا گراں غم تھا، غم کا ایک ایسا کوہ گراں تھا، اور ایک ایسی انہونی سی بات لگتی تھی انہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید حضور کا اس دنیا سفر کر جانا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے جنہوں نے اس وقت پورے ہوش و حواس کے ساتھ پوری امت کو، جسے کہتے ہیں سینٹی کی طرف بلایا، اور مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اگر اے مومنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا تھے، ما کان محمد الا رسول، اور آپ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور وہ گزر گئے، کیا اب اگر حضور فوت ہو جائیں، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، کیا اگر اب وہ وفات پا جائیں یا شہادت پا جائیں تو تم لوگ پھر الٹے پاؤں کفر اور شرک کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ہی حضرت عمر اور سب دوسرے ان کے ساتھی جو تھے وہ معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے اور اپنے آپ کو اس حقیقت کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار کر لیے، اور حضور کے اثار، حضرت صدیق کے اثار اور ان کی صداقت کا کیا کہنا۔ مولانا محمد میاں صدیقی بھی اس کی طرف جنگ موتا کے سلسلے میں اشارہ کر چکے ہیں۔ میں علامہ اقبال کے اس مشہور شعر پر اس گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ڈاکٹر ایس ایم زمان صاحب کے صدارتی کلمات آپ نے سنے، اور اب سنیے منقبت، پیش کرتے ہیں حکیم سرو سہارنپوری۔ اے قافلہ قدس کے سالار معظم، اے باد رسولان خدا سب سے مکرم، معراج محمد کا ہے تو شاہد اول، تصدیق رسالت میں بھی تو سب سے مقدم، قرآن تجھے ثانی اثنین کہا ہے،
اترا ہے تیرے واسطے تسکین کا مرہم، چنتے ہیں شہ کون و مکان بہر امامت، اللہ رے تیری عزت و توقیر کا عالم، اڑتا ہے سرے گنبد بیدر تیرا پرچم، ہیبت سے تیری عظمت کونین کا سرخم، اس غم کا دائے دہر میں گویا کہ تیری ذات، داغے جگرے لالہ پہ قطرہ شبنم، تو نغمہ داؤد و ید موسی عمران، تو آب بقا، تو نفس عیسی مریم، تاریخ کا سینہ تیری جرت سے مزین، تاریخ کا سینہ تیری جرت سے مزین، تقدیر کی شوخی تیری تدبیر میں مدغم، گنجینہ کونین تیرے پاؤں کی ٹھوکر، راضی ہو خدا کی سخاوت سے وہ منعم، قربان شوم بخت رسائے بنی آدم، قربان شوم بخت رسائے بنی آدم، اسلام فلک گشت و توی نیر اعظم، یک شاعر نادارم و مولا تہی دستم، من نظر کنم داغ دلو دیدہ پرنم۔ اولیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلیفۃ الرسول امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یوم وصال کے سلسلے کا دوسرا سیمینار آپ نے سنا۔ سیمینار کے مقرر تھے مولانا محمد میاں صدیقی اور مہمان خصوصی ڈاکٹر ایس ایم زمان، میزبان ڈاکٹر رحیم بخش شاہین، منقبت حکیم صرف سہارنپوری، ریکارڈنگ انجینئر محمد صفدر کنجاہی، پروڈیوسر شیراز اسلم، پیشکش ریڈیو پاکستان اسلام آباد۔